بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو تھنگز فال اپارٹ، جو کہ چینوے ایشبے نائجیرین ناولسٹ ہے، اس کے ناول کے چیپٹر 3 کی میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے، اسے نریٹ کر کے اور اسے سمرائز کر کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پچھلے دوسرے چیپٹرز میں میں نے آپ کو جو ہے وہ سمرائز کر کے بتایا تھا۔ اس سے پہلے فرسٹ چیپٹر میں بھی آپ کو اسی طرح میں نے بتایا تھا، انٹروڈیوس کروایا تھا اوکونکیو کو۔ اس کے بعد میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا فرسٹ چیپٹر میں اس کے باپ اونوکا کو۔ سیکنڈ چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو منادی کی جاتی ہے، اور صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا قتل ہو گیا ہے دوسرے قصبے میں، اور فیصلہ یہ طے پاتا ہے کہ ان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا لے لیا جائے گا۔ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو ہے لایا جاتا ہے دوسرے قبیلے سے، مبینو نام ہے اس کا، قبیلے سے لا کر لڑکا جو ہے وہ اوکونکیو کو دے دیا جاتا ہے۔ کمیفونا اس کا نام ہے لڑکے کا، اور وہ لڑکا اسے دے دیا جاتا ہے، اور وہ بڑے پریشانی کے عالم میں تھا۔ جو تیسرا چیپٹر ہے اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ جو اوکونکیو ہے، جو ریسلر ہے، جس کا 9 گاؤں تک چرچا ہے، لوگ اس کی محنتوں کے، اس کی کشتیوں کے، اس کی مہارت کے جو گیت گاتے ہیں اسے بہت ہی سراہتے ہیں۔ جب وہ مبینوں میں بچوں کو لینے کے لیے گیا تاکہ معاملے کو سلجھایا جائے، تو انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے اسے خوش آمدید کہا اور اس کو بڑی قدردانی اس کی۔ تو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اس کے باپ کے اونوکا کے قصے سنائے جاتے تھے۔ یہ جو تھا، یہ اس نے بچپن اپنا بہت ہی زیادہ غربت میں گزارا۔ اس کا باپ جو تھا اس کے زیادہ فصل نہیں ہوتی تھی، وہ انتہائی غربت میں تھا، اور غربت کے اور قرض کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کے گھر میں۔ تو اس کے باپ کے بارے میں وہ لوگ جو اس کے گاؤں والے ہیں، اس کے قصبے والے ہیں، موفیا کے قصبے والے، وہ ایک کہانی سناتے ہیں کہ اس کے باپ کی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس علاقے میں ایک اوریکل ہے، ایک جنگل ہے جس میں پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے جہاں پہ اوریکلز جو ہیں وہ رہتے ہیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو اس کا باپ چیکی نامی، جو کہ اوریکل ہے، ایک دیوتا ہے جو کہ اوریکل بتاتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے، تو وہ اس سے جا کے، چیکی سے جا کے وہ ملتا ہے۔ چیکی کو جا کے کہتا ہے کہ میری مستقبل کی آپ پیشن گوئی کریں، میں محنت کرتا ہوں جس طرح دوسرے لوگ اپنی زمینوں کو تیار کرتے ہیں، وہاں پہ یام کو بوتے ہیں، ان کی اچھی فصل ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی، اور مجھے لوگوں سے قرض لینا پڑتا ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ تو چیکی کہتی ہے، جو کہ دیوی ہے، پریسٹس ہے دیوتا کی، تو اوریکل بتاتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ جب فور فادرز اور آپ کا خدا، جب آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑے جو آپ سے ناراض نہ ہوں، اور آپ کا خدا بھی آپ سے ناراض نہ ہو، تو پھر ایک ہی چیز ہے جو کہ انسان کے ڈاؤن فال کی، انسان کی ناکامی کا باعث ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ چیز ہے انسان کی اپنی کمزوری۔ کہتی ہے کہ کمزوری جو ہے تمہارے اپنے اندر ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جب تمام دوسرے لوگ اپنے کھیتوں کی صفائی کے لیے جاتے ہیں، اپنے جو ہے اپنی زمین کو تیار کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تب تم جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہو، تم آرام کی حالت میں ہوتے ہو، اور جب صفائی ستھرائی کا کام، وہاں سے جڑی بوٹیاں اور بیلیں وغیرہ نکالنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تم نکالتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو
तुम मेहनत नहीं करते, अपनी ज़मीन से जड़ी बूटियां नहीं निकालते, उसकी बवाई अच्छी तरह से नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, तो तुम चाहते यही हो कि तुम्हारी फसल उन लोगों जैसी हो, तो ये नामुमकिन है। और वो कहती है कि अगर तुम उन लोगों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो तब तुम्हें जो है अच्छा मुआवजा तुम्हारी मेहनत का मिलेगा। तुम्हारा किसी भी देवता की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हें किसी की लानत नहीं है, तुम्हें किसी की बद्दुआ नहीं है अपने आबाओ अजदाद में से। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद जो है लेज़ी हो, तुम कमज़ोर हो, और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तुम्हें अपने आप को ठीक करना है। फिर इस चैप्टर में इसकी इल फेट के बारे में बताया जाता है कि ये उनोका जो है ये ऐसा शख्स है जिसकी तदफीन ही नहीं हुई। ये ऐसा शख्स है जिसे बरियल की रसूमात ही नसीब नहीं हुई। ये उस इबो जो है वो सोसाइटी में ये रवाज था कि वो शख्स जिसका पेट जो है वो फूला हुआ हो, क्योंकि तोंद का बड़ा हुआ होना इस चीज़ की निशानदही ही है ना कि वो शख्स जो है वो आराम तलब है, वो बैठकर जो है अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता है, उसकी लेज़ीनेस को शो करता है। तो ऐसे शख्स की जो कि मेहनती नहीं है, उसकी इबो सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं और कोई जगह नहीं। इसी वजह से इसके बाप जो कि उसके तोंद बड़ी हुई होती है काम ना करने की वजह से, उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया जाता है और वहाँ गलने सड़ने के लिए और जानवरों की गज़ा बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे ना दफन किया जाता है और ना ही कोई उसकी रस्म पूरी की जाती है। उसने सारी ज़िंदगी कोई भी टाइटल नहीं हासिल किया। तो ये चीज़ें ओकोंक्यू के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह हैं, बहुत ही शर्मिंदगी का बायस हैं। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद या वो अपने बाप जैसा बने, इसलिए वो रिवर्स जाना चाहता है। अपनी बाप की लाइफ में ही वो एक शख्स जो कि उस इलाके का मशहूर तरीन और अमीर तरीन शख्स होता है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है उस शख्स का नाम है नवाकिबी। नवाकिबी ये शख्स जो है इस ये गांव में सबसे ज़्यादा अमीर है। इसकी 9 बीवियां हैं, 30 बच्चे हैं और इसके 3 ह्यूज बार्न्स हैं, यानी कि 3 गोदाम ऐसे हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा बड़े हैं। ओकोंक्यू इस शख्स के पास जाता है और जाकर वो शराब पेश करता है, उसकी खिदमत करता है और एक प्रोवर्ब जो है उसे सुनाता है और कहता है, ए मैन हु पेज रेस्पेक्ट टू द ग्रेट पेव द वे फॉर हिज ओन ग्रेटनेस। और वो कहता है, आई हैव कम टू पे यू माई रेस्पेक्ट एंड आल्सो टू आस्क ए फेमर, बट लेट अस ड्रिंक द वाइन फर्स्ट। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी फेवर लेने आया हूँ। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मुझे याम जो है उसके बीज दो ताकि मैं अपना जो है वो गुज़र बसर कर सकूँ, अच्छे तरीके से फसल जो है मैं उगा सकूँ। तो ये शख्स कहता है कि चूँकि मुझे तुम पे यकीन है, तुम एक मेहनती शख्स हो, तुम मुझे घाटा नहीं दिलाओगे, मुझे उम्मीद है कि मेरे ये याम इनके ये जो याम हैं ये नकारा नहीं जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें 400 याम ट्वाइस दूंगा, यानी कि 800 याम मैं तुम्हें बीजने के लिए दूंगा। तो ये 800 याम ये नवाकिबी शख्स जो है अमीर तरीन शख्स इसे दे देता है।
کیونکہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ایک محنتی شخص ہے، اور وہ شیئر پہ دیتا ہے، یعنی کہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ اوکونکیو کو ملے گا، اور باقی کے جو 2 حصے ہیں یہ جس شخص نے نواکبی نے یہ جو بیج دیے تھے، یہ جو یامز دیے تھے، 2 حصے اسے ملیں گے۔ تو اس طریقے کا نظام تھا کہ ساری محنت جو ہے وہ مزدور کرتا تھا، اور فائدہ جو ہے وہ مال و دولت والے لوگ لے جاتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہوتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے محنت مزدوری کی، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اور اپنا ایک اچھا گزر بسر کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ اس سے یام لے کر وہ اپنی بیویوں کو بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، زمین کی تیاری کرتا ہے، اور وہ بیج بوتا ہے۔ جب فصل فصل کے لیے بی بو دیتا ہے، اور جب بارش ہو کے ہٹتی ہے 3-4 دن کے بعد بوائی کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ کام نمٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد بڑے اچھے طریقے سے اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس دوران سورج اتنا زیادہ چمکتا ہے، بارش کا کوئی نام نشان نہیں، گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ اس نے پتے بڑے بڑے درختوں کے پتے لا کر اپنی بیلوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی، اور زمین جو ہے وہ پتھر کی ہو گئی، اور اس کے تمام کے تمام جو تھے یام وہ سڑ گئے، اور اس کی تمام فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے پاس جو 400 یام باقی تھے، اس نے ان یامز کو لے کر دوبارہ اگلی بار بوائی کی کوشش کی، اور اپنی ہمت نہ ہاری۔ جب اس نے ان یامز کو بوا تو ہوا کیا کہ اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اگلی بار بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی جو بیلیں وغیرہ نکلی تھیں، وہ بیلیں تمام جو ہیں وہ گل سڑ گئیں، اور تمام فصلیں جو ہیں تمام لوگوں کی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا باپ زندہ تھا، اس کا باپ بیماری کی حالت میں اس کے پاس تھا۔ تو اس کا باپ اسے حوصلہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایسا نقصان ہوتا ہے یہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا اس نقصان سے جو صرف ایک انسان برداشت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ تکلیف دہ نقصان ہوتا ہے جو کہ صرف ایک شخص کو اٹھانا پڑتا ہے، چونکہ تم تمام لوگوں کے ساتھ یہ نقصان اٹھا رہے ہو، پورے قصبے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، تو تم حوصلے سے کام لو۔ لیکن چند ایک لوگ اس بار کی تکلیف کی وجہ سے، لاس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے گلے میں ایک شخص پھندا ڈال کر اپنے خودکشی کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ اس چیپٹر کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اوکونکیو اب کیا کرے گا، کس طرح گزر بسر کرے گا، اور سٹوری کیسے آگے بڑھے گی، یہ جاننے کے لیے آسان لفظوں میں اردو میں ہندی میں آپ جو ہے وہ اگلا چیپٹر ضرور اس کا سنیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی چیپٹر اچھا لگا ہوگا، میری ٹرانسلیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ کمنٹ کیجئے، کوئی لٹریچر سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو اس کے بارے میں بتائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں مہران علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو تھنگز فال اپارٹ جو کہ چنوے ایچبے ایک نائجیرین ناولسٹ ہے، اس کے ناول کا چیپٹر 4 جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اسے سمرائز کر کے آپ کو نریٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوستو تیسرا جو چیپٹر ہے اس کا، اس میں میں نے آپ کو اس کا جو ناول کا
मेन कैरेक्टर है ओकोंक्यू, प्रोटैगोनिस्ट कह सकते हैं। ओकोंक्यू के बाप उनोका की इल फेट के बारे में और आपको इस नावल की स्टोरी के चंद मेन पॉइंट्स के बारे में बताया था। इसका जो 4th चैप्टर है वो ओकोंक्यू के मतलब और इसकी फैमिली के मतलब जो है वो घूमता है। इसके नावल के इस चैप्टर में 4 चैप्टर के स्टार्ट में कुछ ओल्ड पर्सन जो हैं वो बातें कर रहे हैं इसके बारे में कि ये एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छा इंसान है और एक बादशाह से इसे तशबीह दी जाती है कि ये एक बादशाह की तरह है और जिस तरह एक बादशाह दिखाई देता है ओकोंक्यू भी ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन वो एक इसकी इस बात से खफा हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो कि दूसरों की स्पिरिट का, दूसरों को हर्ट करने का ख्याल नहीं रखता कि दूसरे लोग इस एक बात से हर्ट हो जाते हैं दूसरों को, क्योंकि वो एक बात कर रहे थे एक ऐसे शख्स जो कि जिसका नाम है उसूगो। उसूगो जो है वो मर चुका है और उसको उसके 4 फादर्स को यहाँ के उसको जो है उसके लिए ये शख्स जो हैं ये करना चाहते हैं कि फीस्ट, ये जो इग्बो कल्चर है इसमें अपने आबाओ अजदाद के लिए चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, दावतें की जाती हैं, लोगों का इकट्ठ किया जाता है। तो ये लोग इसोगो ओसोगो के लिए दावतें करना चाहते हैं, एक तकरीब का एहतमाम करना चाहते हैं। तो ओकोंक्यू कहता है कि चूँकि वो शख्स अकबाला की तरह है, वो शख्स औरतों की तरह है, वो शख्स अब जब जितनी देर तक ज़िंदा रहा उसने अपनी अचीवमेंट से कोई भी टाइटल इस सोसाइटी में नहीं जीता, तो एक ऐसे शख्स के लिए हम क्यों जो हैं वो दावतों का इंतज़ाम करें। तो वे इन चीज़ों को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इन चीज़ों में उस शख्स में उसे अपना बाप भी दिखाई देता है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिस और उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता जो कि उसके बाप से मंसूब हो, उसके बाप से रिलेटेड हो, किसी भी तरह उसका लिंक उसके बाप से हो, तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीज़ें जो है उसे हर्ट करती हैं उन लोगों को, वो चाहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो इसकी तारीफ़ भी करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो कि डिज़र्व करता था कि इसे शोहरत मिले, ये डिज़र्व करता था कि इसे अचीवमेंट मिले जो कि वो चाहता था। वो कहता है कि ये इसे जो कुछ भी मिला है वो बात करते हैं ये एक बड़ा रेसलर बना है, तो अपनी लाक की वजह से नहीं बना बल्कि एक शदीद जद्दोजहद और शदीद मेहनत की वजह से ये मिला है। और इज़्ज़त इसे इतनी मिली है कि जब ऊडो की बीवी का कत्ल हो जाता है और ये मुबाइनों में जाता है वहाँ पर मुआहदा करने के लिए, सुलह करने के लिए, तो ये वहाँ से जब एक बच्चे को लेकर आता है, तो वो जब ये गया था तो एक बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया गया था, इतनी इज्जत वो इस शख्स की करते हैं। और ये कहा भी जाता है, वो बातें लोग करते हैं क्योंकि वो एक हफ्ता ऐसा चल रहा है कि वो कोई काम नहीं करते और अकेले बैठकर हमसायों के साथ लोग इकट्ठे होकर बातचीत में वक्त गुजार रहे होते हैं। और ओल्ड पर्सन इसके बारे में बात करते हैं, इसकी अच्छाइयाँ भी बयान कर रहे हैं और इसकी बुराइयाँ भी बयान कर रहे हैं। इसके बाद राइटर जो है इकीमी फूना के बारे में बयान करता है कि जब वो नया नया आया इसके घर में रहता था, इसकी बीवी जो है और नवोए जो है वो इसका बेटा, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये खुद भी उससे प्यार करता था, लेकिन इसने कभी एहसास नहीं होने दिया। ये भी उसके लिए दुखी था कि वो अपने माँ बाप बहन भाई अपने इलाके को छोड़कर आया था, कुर्बानी देने का बकरा बना वो बेचारा, लेकिन उसने कभी ये शो नहीं होने दिया। उसने कहा कि आप जब अपनी फीलिंग्स को शो कर देते हो आप कमज़ोर हो जाते हो, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है कि वो जो है वो दुखी हो जाएं, अपने दुख का इज़हार कर दें। वो कहता है कि ये मर्दानगी के ख़िलाफ़ है, ऐसे वो नहीं करता।
تو یہ جو اکیمی فونا ہے، شروع میں اس کی ماں کی اسے بہت یاد آتی تھی. اس کی 4 سال کی بہن تھی، اسے اپنی بہن کی اتنی زیادہ یاد آتی، ہر وقت انہیں سوچ کے یہ ڈپریشن میں رہتا، روتا رہتا، پریشان رہتا. اور یہ ایک دفعہ یہ اوکونکیو کی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں اپنی ماں سے کب ملوں گا، میں اپنی 4 سال کی بہن سے کب ملوں گا. تو یہ بات سن کے جو ہے اوکونکیو جو ہے وہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور اس کی بیوی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس نے کبھی یہ چیز اسے ظاہر نہیں ہونے دی. بعد میں وقت گزرتا گیا. یہ جو اوکونکیو ہے، اس کے بیٹے نوئے جو ہے، اس کی اکیمی فونا کے ساتھ انتہائی زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے. یہ اوکونکیو جو ہے ان دونوں کے لے کر کھیتوں میں چلا جاتا ہے، وہاں ان سے کام کرواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو یام ہیں یہ کنگ ہیں، یہ ایک کراپ، فصلوں کی کراپ کا کنگ کراپ ہے، یہ کراپ ہے کنگ کا، تمام فصلوں کا بادشاہ ہے. اور اسے میسکولینٹی سے، اسے مردانگی سے، مین سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ آدمیوں کی فصل ہے، اسے آدمی بوتے ہیں. اور وہ اپنے بیٹے نوئے کو چاہتا ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی بنے، میری طرح مضبوط شخص، مضبوط آدمی بنے. لیکن اس کا بیٹا جو ہے اس میں خامیاں ہیں. جب وہ بیج لگا رہے ہوتے ہیں، بیجوں کی چنائی کر رہے ہوتے ہیں، صاف ستھرے بیج علیحدہ نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں بویا جائے، تو نوئے اور اس کا جو وہ جو دوسرے قبیلے سے، دوسرے علاقے سے لے کر آیا ہوا لڑکا اکموفینا ہے، وہ دونوں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. لیکن جس طرح وہ کام کا چاہتا ہے کہ یہ بچے کام کریں، اس کا بیٹا نوئے کام کرے، وہ ویسا کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں بچپن میں، جس عمر میں لوگ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس وقت میں نے فینڈنگ کرنی، باڑ لگانی وغیرہ سیکھ لی تھی، میں نے بہت سے کام سیکھ لیے تھے. میں چاہتا ہوں جتنا قابل میں تھا، میرے بچے بھی اتنے ہی قابل ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اسے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے وہ کہیں میرے باپ کی طرح کا نہ ہو جائے. تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اکیمی فونا جو ہے، یہ اس کا فیملی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی بیویاں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا بیٹا جو ہے اسے اپنا بھائی ہی کی طرح سمجھتا ہے. اور یہ جو اکیمی فونا ہے، یہ اس کے بیٹے نوئے، اوکونکیو کے بیٹے نوئے سے 2 سال جو ہے وہ بڑا ہے، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بن جاتے ہیں. اور جب یہ ان کے ساتھ گل مل جاتا ہے تو اس کا جو اپنی ماں اور بہن سے جو ہے وہ چھوٹنے کا یا اس سے دور ہونے کا جو ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ اب ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، کم ہونا شروع ہو گیا ہے ان لوگوں کے پیار کی وجہ سے. اور اب وہ اس فیملی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس فیملی کا حصہ بننے کی وجہ سے وہ اب خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اوکونکیو جو ہے وہ ایک پروسپیرس، خوشحال زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس اپنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے. اس کی 3 بیویاں ہیں، ہر بیوی کو جو ہے اس نے علیحدہ جو ہے وہ اس کا کمرہ دیا ہوا ہے، ہر بیوی اپنے اپنے کمرے میں رہتی ہے. اس کا ایک اپنا خود بڑا سا کمرہ ہے جسے اس نے اوبی جو ہے وہ کہا ہے. اوکونکیو کی جو سیکنڈ وائف ہے، دوسری بیوی ہے، اس کا نام اوجیاگو ہے. اوجیاگو جو ہے وہ کھانا پکانے کا کام کرتی ہے، اور وہ اس کا ایک دن اس نے کھانا پکانا تھا، لیکن وہ کسی ہمسائی کے گھر چلی گئی اپنے بال بنوانے کے لیے، تو آنے میں اس نے ذرا دیر کر دی. تو یہ جو دیر ہے، یہ جو سستی ہے، یہ اوکونکیو کو اپنے باپ کی یاد دلاتی ہے. تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. اس کی دوسری جو 2 بیویاں ہیں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن
وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. وہ جب کچن میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, وہ جل نہیں رہا, کسی نے کھانا نہیں پکایا تو وقت پہ کھانا نہیں بنا, تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی اوجیاگو کو جو ہے وہ پکارتا ہے. جب وہ گھر میں آتی ہے تو وہ اسے انتہائی زیادہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اور جو ہفتہ چل رہا ہوتا ہے وہ ویک آف پیس کا ہفتہ ہے. آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور وہ بڑا متکبر انسان بن چکا ہے. اور جب وہ غصے میں آتا ہے تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے. تو اسی سچویشن میں وہ اپنی جو بیوی ہے اسے مار پیٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ گن اٹھاتا ہے اور وہ اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسے گولی نہیں لگتی. تو اس کے یہ مار پیٹ کے چرچے جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ویک آف پیس جو ہے اس میں کوئی بھی آپ کام نہیں کرتے. جو ایبو کلچر ہے اس میں لوگ کوئی کام نہیں کرتے, صرف بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. اور باتوں میں کیا تھا, یہ صرف اوکونکیو کے کہ اس نے اس کا جو ہے وہ اس کا پمال جو ہے وہ اس چیز کو پمال کیا, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو دیوی ہے, اب دیوی نے جو پریسٹ ہے, گوڈیس آف پریسٹ, اس نے اسے سزا دی ہے. ایزینا اس کا نام ہے, دا پریسٹ آف دا ارتھ گوڈیس. پریسٹ ہے یہ ارتھ گوڈیس کی, ایزینی نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ اسے سزا ضرور ملے گی. اور سزا کیا ہے, اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک بکری, ایک 1 شی گوٹ, 1 ہین, ایک مرغی, اے لینتھ آف کلوتھ اینڈ 100 کوریز. آپ نے یہ 4 چیزیں, نمبر 1 شی گوٹ, 1 ہین, نمبر 3 اے لینتھ آف کلوتھ, اور نمبر 4 100 کوریز. یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ نے اوریکل والی پلیس پہ لے کے آنی ہے. آپ نے جو ہے یہ ان چیزوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے, تو اس سے آپ کو جو ہے وہ اس کی تلافی ہوگی. تو جیسے اس نے کہا تھا یہ ویسے ہی کرتا ہے. اور اب جو ہے اوگبویفی ایز یو ڈو, وہ باتیں بتاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اس نے اپنے باپ داداؤں سے سنا تھا کہ جو پہلے زمانے میں اس طرح کا کوئی کام کرتا تھا نا, تو اس شخص کو وہ جو ہے وہ زندہ جو ہے اتنی دیر تک زمین پر رگڑتے تھے, اسے لٹا کر جو ہے وہ کسی گھوڑے سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیتے تھے اور اذیت دیتے رہتے تھے جتنی دیر تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پیس آف ویک کے درمیان مر بھی جاتا تو اسے دفنایا ہی نہیں جاتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جہالت ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہیں وہ بری ایول جو سولز ہیں وہ بھٹکتی پھرتی رہتی ہیں. اور اس کے بعد یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں شخص دوسرے اکیمی فونا کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے. اس کی بیویاں جو ہیں وہ میز وغیرہ جو ہے اس کی کاشت کرتی ہیں, بینز وغیرہ کی کاشت کرتی ہیں. یہ اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ یامز کی کاشت کرتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بوائی کے دن ہوتے ہیں یہ 3 یا 4 دن آپ کو صبح سے لے کر رات گئے تک آپ کو شدید سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ بھی اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اس کی بیویاں جو ہیں یہ 3 سے 4 مرتبہ جو ہے گھاس پھوس جو ہے وہ نکالتی ہیں فصل میں سے. اور یہ اس طرح اس چیپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے. 5 چیپٹر میں کیا ہوتا ہے, اکیمی فونا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اوکونکیو اب کیسے چلے گا, رائٹر اس سٹوری کو کیسے پروسیڈ کرے گا, اس جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اور اگر اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی کنفیوژن ہے کسی چیز کی, آپ کویسچن کرنا چاہیں کمنٹ باکس میں آپ وہ کویسچن پٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو میرا بلاگ ہے مہران
tv7blogspot.com. آپ اس پہ جا کر مزید چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی. آج میں آپ کو تھنگس فال اپارٹ چینوا ایشیبے کا یہ ناول ہے. وہ چینوا ایشیبے جو ہے وہ ایک نائجیرین ناولسٹ ہے. اس کا چیپٹر 2 میں آپ کو نریٹ کر کے اردو میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں گا. جو پچھلا میں نے چیپٹر 1 بیان کیا تھا اس میں میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا اس ناول کے کیریکٹر یا اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ اوکونکیو کو، اور اس کے علاوہ اوکونکیو کے جو باپ تھا اونو کا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. دوستو اس ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں. تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھنگس فال اپارٹ کے چیپٹر 2 کی اردو میں سمری. تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں. دوستو اس چیپٹر کے سٹارٹ میں جو ناول کا مین کریکٹر ہے اوکونکیو، وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے بانسوں کے بیڈ پہ. جب وہ آرام کر رہا ہوتا ہے اب اس نے اپنے دیے کا جو لائٹ بجھا کر ابھی آرام کرنا شروع کیا تھا کہ ایک شخص کوئی آواز پیدا کرنے والے آلے کے ساتھ منادی کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ تمام لوگ مارکیٹ پلیس پہ صبح کے وقت جمع ہو جائیں، کوئی ضروری اعلان ہے، کوئی ضروری بات ہے، کوئی نہ کوئی. تو پورے گھر میں، پورے علاقے میں سناٹا چھا جاتا ہے. حیرانگی کا ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے کہ یہ جو منادی کی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کا اعلان تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تو صبح کے وقت تمام لوگ اوکونکیو اور اس کے بچوں کے ساتھ تمام علاقہ جو ہے مارکیٹ پلیس پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ایک شخص ہے اوگبویفی ایزیوگو اوگبویفی ایزیوگو. یہ شخص جو ہے یہ ان کا سپیچر ہے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے سپیچ کرتا ہے. ایک بہت ہی اچھا بولنے والا شخص. تو یہ شخص ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے جو اموفیا قصبے کے ایک شخص جس کا نام ہے اوگبویفی اوڈو کی بیوی جو کہ مبینوں میں گئی تھی، اس قصبے میں گئی تھی، وہاں اوڈو کی بیوی کا قتل کر دیا گیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ those son of wild animals have dared to murder a daughter of Umofia. کہتا ہے کہ ان جنگلی لوگوں نے ہماری جو اوڈو کی بیوی کا قتل کر دیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اوکونکیو کو بھیجے وہاں پہ مبینوں، اور وہ یہ پیغام لے کر جائے ان لوگوں کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوڈو کی بیوی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں یا تو آپ ہم سے جنگ کریں یا اس کے بدلے آپ ایک لڑکے کو اور ایک ورجن جو ہے کنواری لڑکی کو ہمیں دیں. اگر آپ ایک کنواری لڑکی اور لڑکا دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم آپ سے لڑائی کریں گے. 2 دن اوکونکیو مبینوں میں رہتا ہے، انہیں یہ ساری بات بتاتا ہے. تو وہ چونکہ اموفیا سے ڈرتے ہیں، اموفیا کا رعب پورے ارد گرد کے علاقوں پر ہے. یہ میجک میں اور یہ لڑائی میں بہت آگے ہیں، میڈیسن میں بہت آگے ہیں، بہت ترقی یافتہ قبیلہ ہے اور بہت محنتی اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں. اس لیے وہ ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو اوکونکیو کو دے دیتے ہیں، اور اوکونکیو اس لڑکے اور لڑکی کو لے کر وہاں سے
आ जाता है। अब जो लड़का है उसका नाम है इकुइमी फूनिया। इकिमी फूनिया। इकिमी फूनिया जो है वो लड़के का नाम है। एक लड़की है। तो कबीले वाले, वहाँ के कस्बे वाले, यानी कि जिस कस्बे में ये रहता है ओकोंक्यू, जिसका नाम उमोफिया है, इकिमी फूना को रखने का जो है वो डिसीजन उसे दिया जाता है। उसे जो कहा जाता है कि इस लड़के को अब तुम खुद लाए हो, तुम लेकर आए हो, इसलिए तुम इसे अपने घर में ले जाओ और इसे अपने पास रखो, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका जो भी फैसला करना होगा हम इसे बुला लेंगे। तो ओकोंक्यो जो है उस लड़के को लेकर, यानी कि इकमी फूना को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी जो सबसे सीनियर बीवी है उसे कहता है कि ये आज से हमारे साथ रहेगा। तो बच्चा जो है वो बड़ा मायूसी के आलम में है, बड़ा घबराया हुआ है, उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा कि वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो वो इसी हालत में उनके पास जाता है और अब रहना शुरू कर देता है। यहीं से जो है वो इसका चैप्टर का एंड हो जाता है, और आगे तीसरे चैप्टर में बताया जाएगा कि इस लड़के के साथ क्या होता है, कैसे रहना शुरू करता है, और ये यहाँ पे रहेगा अच्छे तरीके से, ये नहीं रहेगा, भागने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, और जो कुछ भी है। तो ये थी दोस्तों सेकंड इसके चैप्टर की स्टोरी, जो मैंने उर्दू में समराइज़ करके आपको बता दी है। अगर आप को ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो इसके थर्ड चैप्टर की है वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत हो तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हो, मेहरान TV7 blogspot.com, इस पे आप जा सकते हो। अगर इस चैप्टर के बारे में कुछ सवालात हैं आपके जहन में तो वो भी आप मुझसे कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।